السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں مسلمانوں سے صاف صاف درخواست اور التجا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آیا مسلمانوں، یہ ہندوستان کے حالات جو دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا ہاتھ آپ لوگوں کا ہے۔ آپ لوگ یوں خاموشی کے ساتھ چلتے رہیے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ تھوڑی بیداری پیدا کیجئے، دینداری پیدا کیجئے، سمجھداری پیدا کیجئے، اپنے بچوں کو IAS IPS بنائیے، جج بنائیے، اور سیاست میں ایسے ایسے رہنماؤں کو بھیجیے جو آپ کی حق کی آواز بلند کرے۔ جو بھی مسلمانوں کے بارے میں اچھا کام کرتا ہے، پہلے منافق ہی اسے، جس طرح کہ امتیاز جلیل صاحب کو ہرا دیا گیا 1000 ووٹ سے، مسلمانوں کی وجہ سے وہ ہارے ہیں۔ یہ منافقت ہر جگہ، پتہ ہے آپ لوگوں کو، لوہا لوہے کو نہیں کاٹتا ہے، بلکہ لوہا جو ہے نا، لوہے کے جو قریب جو رہتا ہے زنگ، وہی زنگ جو ہے نا لوہے کو کھا جاتی ہے۔ اس طرح مسلمانوں، اس طرح بے غیرتی والا کام مت کیجئے، شرمندگی والا کام مت کیجئے، بیداری پیدا کیجئے، سمجھداری پیدا کیجئے، دیندار بنیے، ایک رہیے، جم کر رہیے، مل کر رہیے۔ اور کہیں بھی، جس طرح سنبھل کا یہ حادثہ، 5 نوجوان شہید ہو چکے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت والے کو بھی سمجھ میں آنی چاہیے، ہمارے پولیس بھائی کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ کس طرح گولی چلائی جائے۔ وہ بھی کسی کا بیٹا تھا، کسی کا لال تھا، اب وہ لال چلا گیا، اب 5 لاکھ یا 20 لاکھ دینے کے باوجود بھی وہ لوٹ نہیں سکتا ہے۔ تو حضرات، قانون کو ہاتھ میں مت لیجئے۔ میں نوجوانوں سے خصوصاً گزارش کروں گا، ہندوستان کے پورے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیجئے، سنویدھان کے دائرے میں رہ کر کے پروٹیکٹ کیجئے۔ آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے، قانون کا سہارا لیجئے، یوں پتھر بازی ہی سے یا کچھ کی کوئی اور بھی چیز نہیں کرنے دیا جائے۔ ہاں، پروٹیکٹ کریں گے، قانون کے دائرے میں رہ کر کے پروٹیکٹ کریں گے، اور اگر قانون کے دائرے میں رہ کر کے بھی پروٹیکٹ کرنے کے بعد اگر کوئی ہمارے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ تو سراسر ظلم ہے۔ آپ آج کہہ رہے ہیں نا کہ وہ 2 وکیل ہے، ویڈیو وائرل ہو رہی، فوٹو وائرل ہو رہی، وہ 2 وکیل ہے، ہر مسجدوں کا سروے کرنا چاہتا ہے، مدارسوں میں گھسنا چاہتا ہے۔ اجمیر درگاہ کی بات جو آ رہی ہے، وہ کو آپ کیوں نہیں وکیل بنے؟ آپ کا بیٹا کیوں نہیں ایسا وکیل بنا جو آپ بھی سروے کرنے کے لائق بنے، آپ بھی حق بات کرنے کے لائق بنے، آپ بھی جواب دینے کے لائق بنے؟ کیا مسلمانوں میں ایسا وکیل نہیں رہا جو اس وکیل کے سوال کا جواب دے سکے؟ کیوں نہیں رہا؟ آپ کیوں دین کے پیچھے ہی اتنی محنت کیے اور اس میں بھی آپ 0% ہیں؟ دین میں بھی آپ ترقی نہیں کر پا رہے، دنیا میں بھی ترقی نہیں کر پا رہے، بس مچھلی بھات کھائے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ اتنی غفلت اچھی نہیں ہے میرے دوستو، اتنی سستی اچھی نہیں ہے میرے دوستو۔ کچھ تو عقل مند بنو، کچھ تو عقل کھولو، کچھ تو اپنے آپ کو تیار کرو، کچھ تو اپنے آپ کو بناؤ۔ جن مسلمانوں کے پاس پیسے بہت ہیں، جن مسلمانوں کے پاس پیسے بہت ہیں، اللہ کے بندوں، ایسے نوجوان کو پکڑو جو محنت کرنے والے ہیں، اور اس کے پکڑ کر کے اسے ایجوکیٹڈ بناؤ، اسے پڑھاؤ لکھاؤ، اسے شکشت بناؤ، اسے گاؤں، سماج اور معاشرہ اور خصوصاً اسلام کا سپاہی بناؤ، اور وہ اسلام کی حق اور آواز بلند کرے۔ اپنے کینڈیڈیٹ کو، ایسے کینڈیڈیٹ کو چنو، ایسے کینڈیڈیٹ کو کہ جو آپ کے لیے حق کی آواز بلند کرے۔ اسد الدین اویسی صاحب اگر حق کی آواز بلند کرتا ہے تو آپ لوگ اسے بی ٹیم بولتے بی جے پی کا، تو کوئی آپ اپنی طرف سے ہی کوئی اچھی چن لیجئے۔ لیکن میرے بھائی، یہ کیسی نادانی ہے اور یہ کیسی بے وقوفی ہے کہ مسلمان تو ایسے لفظ کہتا ہے کہ مسلمان کو اگر اپنا کوئی رہنما چننا پڑے گا، چنے گا تو اسے پاکستان چلا جانا چاہیے۔ کیا مسلمان راشٹرپتی بن سکتا ہے؟ مسلمان پردھان منتری کیوں نہیں بن سکتا؟ مکھ منتری کیوں نہیں بن سکتا؟ مسلمان ہی نے تو اس ہندوستان میں 100,000 سال تک حکومت کی۔ اور میں آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے بتلا دوں، تمام لوگوں کی جانکاری کے لیے، کہ مسلمان کی اقلیت پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے۔ 3% ہندو اور جین، بدھ، عیسائی وغیرہ سارے دھرم تھے، لیکن مسلمان 1% رہے۔ 1000 سال، 800 سال تک حکومت مسلمانوں نے کی۔ کس بنیاد پر؟ عقل اور شعور اور تعلیم کی بنیاد پر۔ آج مسلمانوں کی حکومت تو دور کی بات، اس کو کوئی اپنی پارٹی میں لینے والا تک نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اتنی بڑی بڑی باتیں ہو گئی، سنبھل میں اتنی باتیں ہو گئی، ابھی کوئی بھی پارٹی تیار نہیں ہو رہی ہے۔ اجمیر
شریف کے بارے میں اتنی باتیں اچھالی جا رہی، اتنی باتیں کی جا رہی ہے، لیکن کوئی نہیں ساتھ دینے والا ہے۔ ایک وہ اسد الدین اویسی بولے گا، لیکن ووٹ دینے کے وقت وہ اسد الدین اویسی کو آپ بی جے پی کا بی ٹیم کہہ کر کے ہٹا دو گے۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں، اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے امت کے اندر۔ ایک جھوٹ ہو جائیے، ایک ہو جائیے، کہیں بھی ہندو اور مسلمان کے درمیان دنگائی بات ہو تو اس کو بھڑکنے نہ دیجیے۔ ہندو کے پکش والوں کو بھی سمجھائیے، مسلمانوں کے پکش والوں کو بھی سمجھائیے۔ یہ راجنیتی کے چکر میں اپنے بھائی چارہ کو کھونے مت دیجیے۔ ایک بن کر رہیے، نیک بن کر رہیے، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیے۔ دیکھیے پورا کا پورا ہمارے ہندو بھائی غلط نہیں ہے، میں ہندو بھائی سے کہنا چاہتا ہوں پورا کا پورا میرے مسلم بھائی غلط نہیں ہے۔ ہم دونوں کے اندر ناسمجھ لوگ بہت ہی زیادہ ہو چکے ہیں، جن کی وجہ سے آج پرابلم آ رہا ہے۔ اس لیے یہ ناسمجھوں سے دوری بنائیے، ان ناسمجھوں کو پیار محبت سے سمجھائیے اور انہیں بتلائیے کہ ہمارے اور یہ جو صدیوں سے جو ہمارے اور ہندو میں مسلم میں جو بھائی چارہ باقی ہے اسے باقی رہنے دو۔ پلیز اسے ختم مت کرو، پلیز اسے ختم مت کرو۔ دیکھو جو لوگ بھی دھرم کی راجنیتی کرتے ہیں وہ دھرم کے لیے قربانی نہیں دیتے ہیں۔ اگر وہ قربانی دیتے تو مندروں کے پیسے غریبوں کے پاس جاتے، مندروں کے پیسے اور مزاروں کے پیسے غریبوں کے پاس جاتے، لیکن ان سب کا پاس کے پیسے آج جو ہے نا غریبوں کے پاس نہیں جا رہے ہیں۔ جو دین کا خادم ہے وہ غریب ہوتے جا رہا ہے، مولوی، ملا، مؤذن، امام صاحب سب، اور جو درگاہ کا مجاور ہے وہ لوگ امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ میں سب کی بات کر رہا ہوں، ہر جگہ کی برائی کو نکالیے اور پریم اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریے۔ اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگا تو پیارا سا ایک کامنٹ ضرور کیجئے گا، تاکہ میں اس طرح کی حوصلہ افزائی والی باتیں ضرور آپ سے شیئر کروں، اور اگر اچھی لگے تو اپنے بھائیوں تک اس پیغام کو شیئر کر دیجئے، تاکہ مسلم اور ہندو بھائی دونوں مل کر کے رہے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم۔